اور آپ سب بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں مختار صاحب سے کہ مجھے رات کو دعوت دی گئی، مجھے وقت پہ پہنچنا چاہیے تھا تاکہ جو آپ نے یہاں پہ مقابلے پیش کیے ان کو مجھے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ آج تو ہم سے نہیں ہو سکا، لیکن نیکسٹ انشاءاللہ جب آپ کا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ہم وقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ٹیلنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، میں مختار صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا۔ انہوں نے جس انداز سے، جس احسن طریقے سے اس ادارے کو یہاں پہ اگی کے اندر چلایا اور تحصیل اگی بلکہ پورے منصرہ کے اندر نام پیدا کیا، تو میں مختار صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ تمام بچوں سے اور والدین سے بھی کہ اسٹوڈنٹ جب اسکول آتا ہے تو یہاں پہ اسکول کے اندر اس کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزرتے ہیں، اس کے بعد بچہ جب گھر جاتا ہے تو 16 17 18 گھنٹے وہ گھر کے اندر گزارتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بدقسمتی سے ہم نے اپنی غلطیوں کو بھی اسکولوں کے اوپر اور ٹیچرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ جو کام استاد کو ہوتا ہے وہ استاد کرتا ہے، لیکن جو ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے وہ والدین کو پوری کرنی چاہیے۔ بچہ جب اسکول سے واپس جاتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک ٹائم ٹیبل بنائے، بچے سے پوچھے کہ آپ کو ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے، کیا ہوم ورک دیا ہے، وہاں پہ اس کا ٹائم ٹیبل گھر کے اندر ہو، کس وقت آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، کس ٹائم آپ نے کھیلنا ہے، کس ٹائم آپ نے مدرسہ جانا ہے، کس ٹائم آپ نے سونا ہے۔ تو یقین مانے جب استاد کی محنت اور والدین کی محنت جب شامل ہوگی تو یقین مانے آپ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ کو اتنا بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ اپرچونٹی جو مختار صاحب نے اسکول اگی کے اندر آپ کو پرووائڈ کی ہے، تو آپ نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ نے اس کو ویل کرنا ہے اور آپ نے ترقی کرنی ہے۔ یقیناً آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں جس طریقے سے، جس انداز سے ہمارے یہاں پہ مختار صاحب اور اس کی ٹیم محنت کر رہی ہے، تو آپ کے اندر ہمیں ڈاکٹر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے اندر انجینئرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ کے اندر ہمیں پائلٹ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے اندر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افیسر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مستقبل انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے۔ دوسری بات، دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں، اگر کسی قوم کا لیول، تعلیم کا لیول دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، بنیادی جو 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس قوم کی جو ترقی ہے، اس کے لیول کی پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ اس کی ہیلتھ دیکھی جاتی ہے کہ اس قوم کی ہیلتھ کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے، اس قوم کی ایجوکیشن کو دیکھا جاتا ہے، اس قوم کی ایجوکیشن کا لیول کیا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے اس قوم کی ترقی کی، وہ سپورٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس قوم کی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کس طرح کی ہے۔ اگر جس قوم کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں، ان کو اچھی صحت ملے، صحت کی فیسلٹیز ملے، اس کے بعد اچھی ایجوکیشن ملے اور اس کے بعد سپورٹس کی ایکٹیویٹیز اس کو ملے اور اس کے پاس ہو، تو اس قوم کو ترقی کے اس جگہ پہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر اور ہماری تحصیل کے اندر یہ ہیلتھ کی تو پوزیشن آپ نے دیکھ لی، کیا پوزیشن ہے یہاں پہ، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ سپورٹس کی بھی آپ دیکھ لیں، سپورٹس کی بھی فیسلٹیز نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یقیناً جب اسکول سے جاتے ہیں ان کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کھیلوں کی اپرچونٹیاں ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کھیلوں کے مواقع ہی نہیں ہیں، تو لازمی بات ہے ان کی فٹنس اور ان کے باقی جو چیزیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایجوکیشن الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بڑی محنت کی ہے، ہمارے جو پین کے جتنے بھی اور باقی جتنے سکولز ہیں ان کے سربراہان ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر
الحمدللہ یہاں سے اس اگی سے جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں، یہاں سے جتنے اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہے، الحمدللہ میرا اپنا ایک بھتیجا جو ہے یہاں سے ہی پڑھ کے وہ کیڈٹ کالج اٹک میں وہاں پڑھ رہا ہے، اس نے 18ویں پوزیشن لی ہے۔ وہاں پہ جب ٹیسٹ ہوئے تو پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ آئے، پورے پاکستان سے، بڑے اچھے اچھے اسکولوں سے پڑھ کے آئے، لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں اس میرے بھتیجے نے اگی پرائیویٹ اسکول سے پڑھ کر 18ویں پوزیشن لی ہے کیڈٹ کالج میں، تو یقیناً یہ محنت ہے تو تب وہاں پہ پوزیشن لی گئی ہے۔ یہ ہمارے ٹیچر صاحبان کی، ہمارے اداروں کی محنت ہے۔ تو تب انشاءاللہ آپ بچوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک اچھا ادارہ دیا، اللہ پاک نے آپ کو ایک اچھی فیسلٹی دی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے جب پڑھا ہے یقین مانیں، ہم تو پورا دن ہم نے تو تقریباً 10 کلومیٹر پیدل بھی چلے، ٹاٹوں پہ بیٹھے، وہاں کی حالات اس وقت کا تقاضا اس طرح کا تھا۔ جس طرح آج آپ کو الحمدللہ یہاں پہ فیسلٹی ملی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے آپ کے اوپر ہمارے ٹیچر صاحبان محنت کر رہے ہیں، جس طرح آپ کو آپ کے والدین آپ کو سہولیات دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ محنت کر کے آپ اچھی سے اچھی پوزیشنز بھی انشاءاللہ لیں گے۔ دوسری بات، بختیار صاحب انشاءاللہ جب بھی ہمیں آپ بلائیں گے اس ادارے کے لیے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، دن ہو رات ہو، جب بھی آپ ہمیں مدعو کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم حاضر بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں اپنی طرف سے 20,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جو ہوتے ہیں اعلانات، یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی بھی یہاں جس چیز کی میری لائق کوئی خدمت ہوگی بختیار صاحب آپ انشاءاللہ مجھے بتائیں، اسکول کے حوالے سے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ مجھے اسپیشلی بڑی محبت ہوتی ہے اور بڑا کہ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ایجوکیشن کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یقین مانیں ان لوگوں کے ساتھ میں بڑا کوپریٹ کرتا ہوں۔ میری اپنی یونین کونسل کے اندر جو گورنمنٹ سکولز ہیں اسپیشلی میں ان میں جاتا ہوں، ان میں پروگرامات ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، تو یہی اصل لوگ ہیں، یہ جو بنیادی چیز ہوتی ہے استاد جو ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے اندر کلیدی کردار اس کا ہوتا ہے، اور وہ بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ جب استاد محنت کرتا ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بھی بنتا ہے، وہ انجینئر بھی بنتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے، جنرل بھی بنتا ہے، وہ تمام شعبوں میں جب جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بنیادی محنت ہوتی ہے وہ استاد کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب اوپر چلے جاتے ہیں تو ہم استاد کی محنت کو بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ٹیچر صاحبان کو، انشاءاللہ ان سے امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پوری، بلکہ یہ نہیں کہ اپنے ادارے کے لیے، یہ پوری اگی کے لیے انشاءاللہ، تحصیل اگی کے لیے انشاءاللہ محنت کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں صرف ایک نعرہ میں لگاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دینا ہے سب نے۔ پاکستان، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔